پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہٹلر اقتدار پہ کیسے آیا اور حالات کس طرح دوسری جنگ عظیم کی طرف بڑھتے گئے، لیکن اب سوال یہ ہے آخر وہ لمحہ کون سا تھا جس نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ آئے دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم باقاعدہ کیسے شروع ہوئی۔ 1939 تک ہٹلر نے جرمنی کی فوج کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ وہ کھل کر یورپ میں اپنی طاقت دکھانے لگا۔ اس کا پہلا بڑا نشانہ پولینڈ تھا۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے اچانک پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ ہٹلر نے ایک نئی ملٹری اسٹریٹجی استعمال کی جسے بلٹ کریگ یعنی لائٹنگ وار کہا جاتا ہے۔ اس اسٹریٹجی میں ٹینکس، فائٹر پلینز اور انفنٹری ایک ساتھ اتنی تیز رفتار سے حملہ کرتے تھے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کی وجہ سے پولینڈ کی فوج شدید دباؤ میں آ گئی۔ یہی حملہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز مانا جاتا ہے۔ پولینڈ پر حملے کے صرف 2 دن بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کو پولینڈ سے فوجیں واپس بلانے کا الٹیمیٹ دیا۔ جب جرمنی نے انکار کیا تو دونوں ممالک نے 3 ستمبر 1939 کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ایک علاقائی تنازع ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ چند ہی ہفتوں میں پولینڈ جرمنی کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پولینڈ شکست کھا گیا اور اس کا بڑا حصہ جرمنی کے قبضے میں آ گیا۔ اس کامیابی نے ہٹلر کا حوصلہ اور مزید بڑھا دیا۔ اپریل 1940 میں جرمنی نے ڈنمارک اور ناروے پر حملہ کیا تاکہ شمالی یورپ اور سمندری راستوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکیں۔ دونوں ممالک بہت جلد جرمنی کے قبضے میں آ گئے۔ مئی 1940 میں جرمنی نے نیوزی لینڈ، بیلجیم اور لگزمبرگ پر حملہ کیا۔ ان ممالک کو عبور کر کے جرمن فوج نے فرانس کی طرف تیزی سے پیش قدمی کی۔ 10 مئی 1940 کو جرمنی نے فرانس پر بڑا حملہ کیا۔ جرمن فوج نے تیزی سے پیش قدمی کی اور فرانسیسی دفاع کو توڑ دیا۔ جدید حکمت عملی کے سامنے فرانس زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ جون 1940 میں فرانس نے ہتھیار ڈال دیے۔ یورپ کی ایک بہت بڑی طاقت کی شکست جرمنی کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، جبکہ برطانیہ اب مغربی یورپ میں جرمنی کے خلاف تقریباً اکیلا رہ گیا۔ 1940 میں جرمنی نے برطانیہ پر فضائی حملے شروع کیے تاکہ برطانوی فضائی کو ختم کیا جا سکے، لیکن برطانیہ نے سخت مزاحمت کی اور جرمنی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ ہٹلر کی پہلی بڑی ناکامیوں میں سے ایک ناکامی تھی۔ 22 جون 1941 کو جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کو آپریشن باربروسا کہا جاتا ہے۔ شروع میں جرمنی بہت تیزی سے آگے بڑھا، لیکن سوویت فوج کی سخت مزاحمت اور شدید سردیوں کی وجہ سے جرمنی کی پیش قدمی رک گئی۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر نیول بیس پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہوا اور یہی واقعہ امریکہ کے جنگ میں شامل ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ پرل ہاربر کے حملے کے بعد امریکہ نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد جرمنی نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب دنیا کی بڑی طاقتیں اس جنگ میں شامل ہو چکی تھیں اور جنگ پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔ کئی سالوں کی شدید لڑائی کے بعد الائڈ فورسز نے جرمنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آخرکار 8 مئی 1945 کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ یورپ میں ورلڈ وار II ختم ہو گئی، جبکہ ایشیا میں جنگ کچھ ماہ بعد جاپان کے سرنڈر کرنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہوئی۔ اور یہیں سے ورلڈ وار II نے اور بھی زیادہ خطرناک موڑ لے لیا۔ اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جرمنی کی طاقت کیسے کم ہونا شروع ہوئی، ہٹلر کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی اور آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔